ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا نے رہبر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خواتین کی معاشی خود کفالت اور باعزت روزگار کے فروغ کے لیے ایک اہم اور مؤثر فلاحی اقدام کیا۔ 29 ستمبر 2025 پیر کے روز ممبران کے اسٹار گارڈن فنکشن ہال میں ایک بامقصد تقریب منعقد ہوئی، جس میں 100 مستحق ضرورت مند اور ہنرمند خواتین کو 8 لاکھ روپے مالیت کی سلائی مشینیں فراہم کی گئی۔ ان خواتین کے پاس فن ٹیلرنگ میں مہارت ہونے کے باوجود وسائل کی کمی انہیں اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے محروم رکھے ہوئے تھی۔ اس منصوبے نے نہ صرف ان کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے بلکہ گھریلو معیشت میں استحکام، خود انحصاری اور عزت نفس کے فروغ کو بھی ممکن بنایا۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے 3 اکتوبر 2025 کو ضلع تھانے میں ایک اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مزید 100 خواتین کو 8 لاکھ روپے مالیت کی سلائی مشینیں دی گئی۔ یوں مجموعی طور پر 200 خواتین اس فلاحی منصوبے سے براہ راست مستفید ہوئی۔ اقدام اس حقیقت کا عملی ثبوت ہے کہ صفا بیت المال صرف وقتی امداد تک محدود نہیں بلکہ پائیدار معاشی ترقی، خود کفالت اور ضرورت مند افراد کے باوقار زندگی گزارنے کے فروغ کے لیے منصوبہ بند کوششیں کر رہا ہے۔ صفا بیت المال انڈیا اور رہبر فاؤنڈیشن کی مشترکہ کاوشیں اسلامی تعلیمات میں خدمت خلق کی اس بلند تصور کی واضح ترجمانی کرتی ہے، جس میں مدد کا مقصد صرف اعانت نہیں بلکہ مستقل روزگار اور معاشی استحکام کے مواقع پیدا کرنا۔ یہ عمل خواتین کی فنی مہارت کو معاشی ترقی سے جوڑنے کی ایک سنجیدہ اور دور رس کوشش ہے، جو معاشرتی ترقی اور قومی خوشحالی کی جانب ایک روشن قدم کے طور پر یاد رکھی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کف سیرپ کے استعمال سے کم از کم 14 بچوں کی ہلاکت نے ملک بھر میں تشویش پیدا کر دی۔ سنگین معاملے میں وکیل وشال تیواری نے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کر دی ہے، جس میں غیر جانبدارانہ تحقیقات اور قصورواروں کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کف سیرپ کے باعث بچوں کی موت کے بعد اتراکھنڈ حکومت بھی الرٹ ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی، وزیر صحت دھن سنگھ راوت کی ہدایت پر FDA نے پوری ریاست میں پابندی شدہ اور مشکوک کف سیرپ پر کارروائی کی ہے۔ ریاست میں بچوں کی صحت کی حفاظت کے لیے فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ممنوعہ کف سیرپ کے فروخت اور تقسیم کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ بھوجپوری سپر اسٹار پون سنگھ اپنی اہلیہ جیوتی سنگھ کو لے کر خبروں میں اتوار یعنی 5 اکتوبر ان کی اہلیہ نے انسٹاگرام پر لائیو اور خوب روئی اور پون سنگھ پر کئی الزامات لگائے۔ اتوار کو جب پون سنگھ کے لکھنؤ کے گھر پہنچی تو پولیس بھی پہنچ گئی۔ جیوتی سنگھ کے مطابق پون سنگھ کی شکایت پر پولیس اب خود پون سنگھ نے اس پر رد عمل دیا ہے۔ پیر یعنی 6 اکتوبر پون سنگھ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ ادھر ٹھگی کے ایک بڑے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی، نوئیڈا، گڑگاؤں، ممبئی میں بیک وقت 15 مقامات پر چھاپے مارے۔ کارروائی ٹیکس سپورٹ گھوٹالے سے منسلک، جس میں غیر ملکی شہریوں سے کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کی گئی تھی۔ ED نے اس دوران کئی اہم دستاویزات، الیکٹرانک آلات اور مالیاتی ریکارڈ ضبط کیے ہیں، جن کی باریکی سے جانچ کی جائے گی۔ کانگریس کی سینئر رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت سے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودانی کی پیلی دال میں کچھ تو کالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستانی کسانوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، جبکہ اڈانی گروپ کو اس سے زبردست مالی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مرکزی کابینہ نے آج 24,634 کروڑ روپے کے 4 اہم ریل منصوبوں کو منظوری دے دی۔ منظوری وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کابینہ کی ہوئی میٹنگ کے دوران ملی۔ منظور شدہ ریل منصوبوں میں وسط ہندوستان میں صلاحیت اور رابطہ بڑھانے کے لیے اہم راستوں پر تیسری اور چوتھی لائنوں کی تعمیر شامل ہے۔ ایئر انڈیا کی کولمبو چنئی پرواز میں 7 اکتوبر کو پرندے سے ٹکرانے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد ایئر لائن کو اپنی پرواز منسوخ کرنے پڑی۔ اس بارے میں ہوائی اڈے کے حکام نے اطلاع دی ہے۔ واقعے کے وقت طیارے میں 158 مسافر سوار تھے، جن کی جان ایک طرح سے حلق میں آ گئی تھی۔ بعد میں اس طیارے نے بحفاظت لینڈنگ کی اور تمام مسافروں کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹیکنیک کا استعمال سیاسی پارٹیاں اب زور و شوروں سے کرنے لگیں۔ BJP کے آسام یونٹ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں، لیکن گزشتہ دنوں AI سے تیار ایک ویڈیو تنازع کا شکار ہو گئی۔ اس ویڈیو میں BJP نے مبینہ طور پر مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے اس تعلق سے آسام حکومت، BJP کے آسام یونٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ممبئی کی خصوصی مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ عدالت نے نیشنل کانگریس کے رہنما سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل کے سلسلے میں ایک اہم ملزم کی جانب سے اپنی گرفتاری تحقیقات کے لیے CCTV فوٹیج طلب کرنے والی درخواست کو مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ عدالت نے اسی کیس میں گرفتار 3 دیگر ملزمین کی ضمانت کی درخواستیں بھی خارج کر دی ہیں۔
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر اور بزرگ لیڈر شرد پوار نے پیر کو سپریم کورٹ میں ہوئے اس واقعے کی سخت مذمت کی جس میں ہندوستان کے چیف جسٹس بی آر گوئی پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی۔ پوار نے کہا کہ یہ صرف عدلیہ پر نہیں بلکہ ہندوستانی آئین اور جمہوریت کی سنگین توہین ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سرکاری رہائش گاہ کے حوالے سے حکومت اور اے پی کے درمیان جاری الزام تراشیاں شاید ختم ہو جائیں کیونکہ کیجریوال کو آخرکار سرکاری بنگلہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے سول لائنز میں مرکزی حکومت کی جانب سے انہیں ٹائپ 8 سرکاری بنگلہ الاٹ کیا گیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے تصدیق کی تھی کہ اروند کیجریوال کو 10 دن کے اندر بنگلہ الاٹ کر دیا جائے گا۔ ملیشیا نے ہندوستان کو ذاکر نائک کی حوالگی کے معاملے میں پورا بھروسہ دلایا ہے۔ ملیشیا کے ہندوستان میں ہائی کمشنر داتو مظفر شاہ مصطفیٰ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے معاہدے کے تحت ملیشیا مکمل تعاون کرے گا، لیکن یہ سب قانونی اور عدالتی عمل کے مطابق ہی ہوگا۔ ہائی کمشنر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب اس مہینے کے آخر میں کوالالمپور میں آسیان سمٹ ہونے والا ہے، جہاں ہندوستان اور ملیشیا کے رہنما کئی امور پر بات چیت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خواتین امن اور سلامتی کے ایجنڈے میں پیش رفت کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کے خلاف جنسی جرائم میں اضافہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل کی خواتین امن اور سلامتی پر سالانہ بحث میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے اعتماد و عزائم کے ساتھ اکثر اس طرح سے جمع ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ سے متاثرہ خواتین لڑکیوں کی زندگی میں اصل تبدیل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بلوچ باغیوں نے ایک بار پھر جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان ریپبلکن گارڈز نے 7 اکتوبر کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے جعفر ایکسپریس کو ہدف بنا کر IED سے دھماکہ کیا، جس کے بعد ٹرین کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ سلطان کوٹ علاقے میں پیش آیا جو شکارپور جیکب آباد علاقے کے درمیان واقع ہے۔ بلوچستان ریپبلکن گارڈز نے اعلان کیا کہ بلوچستان کی آزادی تک ایسے حملے جاری رہیں گے۔ غزہ کی وزارت صحت نے منگل کے روز فوری مدد کی اپیل جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ خواہ اسرائیل کی جانب سے 2 سال سے جاری اجتماعی نسل کشی کے نتیجے میں صحت کا پورا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ وزارت نے متنبہ کیا کہ غزہ کا طبی ڈھانچہ جو انسانی وجود کی اساس ہے مکمل و دانستہ طور پر تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج 7 اکتوبر سن 2025 کو برکت والے امریکی طوفان القصہ کی دوسری سالگرہ ہے۔ وہیں 7 اکتوبر وہی شان و شوکت کا دن، وہی دن جس نے فلسطینی مزاحمت کو آزادی کی راہ پر پہلی سطر لکھی تھی۔ غزہ برائے انسانی حقوق مرکز نے انکشاف کیا کہ عالمی خبر رساں ادارے دی نیو ہیمیٹرینڈ کی رپورٹ میں سامنے آنے والے سنگین حقائق انتہائی تشویشناک ہے، جن کے مطابق اقوام متحدہ کے بعض اعلیٰ اہلکار غزہ میں قابض اسرائیل کی ظالمانہ پالیسیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں ملوث پائے گئے۔ یہ پالیسیاں فلسطینی عوام کو بھوکا رکھنے، زبردستی دباؤ میں لانے کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس مرحلے پر جماعت کی سب سے بڑی ترجیح غزہ کی پٹی پر قابض اسرائیلی جارحیت اور جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہے۔ حماس نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ فلسطینی قوم کے تمام ناقابل تنسیق قومی حقوق اپنی سرزمین کی دفاع و آزادی کی جدوجہد سے کبھی دستبردار نہیں ہوگی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی سیکورٹی فورسز کی بھاری حفاظت میں درجنوں صہیونی آبادکاروں نے آج صبح سویرے مسجد اقصیٰ المبارک پر دھاوا بول دیا۔ اشتعال انگیز اقدام ان کے نام نہاد مذہبی تہوار عید العرش کے پہلے دن کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔